اعتکاف کے ضروری مسائل چل رہے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم وہ اسباب پڑھیں گے، وہ وجوہات پڑھیں گے جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کل 5 اسباب ہیں۔ اگر کوئی معتکف اعتکاف مسنون کے دوران یا اعتکاف واجب کے دوران یہ کام کر لے تو اس کا وہ مسنون اعتکاف، وہ واجب اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسنون اعتکاف میں نے عرض کیا تھا، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو ہم لوگ اعتکاف کرتے ہیں، پوری دنیا میں اعتکاف ہوتا ہے، اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں۔ اور واجب اعتکاف جب کوئی آدمی نظر کے ذریعے اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لیتا ہے، اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ کل اس کی تفصیل گزری تھی۔ تو مسنون اعتکاف اور واجب اعتکاف 5 وجوہات سے فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ان سے بچنا ہے۔ نمبر 1، بالخروج من المسجد بدون عذر، بغیر کسی طبعی اور شرعی عذر کے اگر معتکف اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر نکل جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چاہے بھول کر نکل جائے تب بھی اعتکاف ٹوٹے گا، یا جان کر نکل جائے تب بھی اعتکاف ٹوٹے گا۔ چاہے 1 سیکنڈ کے لیے نکلے یا 1 گھنٹے کے لیے نکلے، اعتکاف ہر صورت میں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے تب مسجد سے وہ نکل گیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو اب وہ کون سے اعذار ہے جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا اگر معتکف مسجد سے باہر نکلتا ہے؟ وہ اعذار انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ فی الحال آپ وہ اسباب سمجھیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلا سبب، بغیر کسی طبعی اور شرعی عذر کے اگر کوئی آدمی اعتکاف سے نکل جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، بطروء الحیض او النفاس، جسے آپ جانتے ہیں کہ عورت اگر اعتکاف مسنون میں بیٹھتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض سے پاک ہو، نفاس سے پاک ہو، کیونکہ حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے، اور مسنون اور واجب اعتکاف کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ آدمی روزہ رکھے۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف کر رہی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن حیض اور نفاس کی حالت میں تو روزہ رکھنا منع ہے۔ تو جس طرح حالت حیض میں عورت اعتکاف شروع نہیں کر سکتی، اسی طرح اگر کوئی عورت پاکی کی حالت میں اعتکاف شروع کر لے اور پھر دوران اعتکاف حیض شروع ہو جائے یا نفاس شروع ہو جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور 1 دن 1 رات کی قضا لازم ہوگی، 10 دنوں کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ قضا رمضان کے دنوں میں کرنا چاہتی ہے تو رمضان کے دنوں میں بھی کر سکتی ہے، اگر وہ پاک ہو جائے تو پھر تو رمضان کا جو روزہ ہے وہی کافی ہوگا۔ لیکن اگر وہ رمضان سے باہر اس اعتکاف کی قضا کرتی جو اس نے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے پھر الگ سے روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ خوب سمجھیے اس بات کو۔ نمبر 3، بالجماع، اگر کوئی مرد اعتکاف میں بیٹھ جائے اور اس دوران وہ ہم بستری کر لے اپنی بیوی کے ساتھ تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا وہ کام کر لے جو آدمی کو ہم بستری پر ابھارتا ہے، مثال کے طور پر بیوی کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لیا یا بیوی کا بوسہ لے لیا، یہ کام اعتکاف کے دوران کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کر لے اور اس کے بعد انزال بھی ہو جائے، یعنی غسل واجب ہو جائے، تب اعتکاف ٹوٹے گا۔ نمبر 4، اگر کوئی آدمی اعتکاف کے دنوں میں روزہ نہ رکھے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، یا روزہ رکھا ہو پھر روزہ توڑ دیا کسی بھی وجہ سے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، کسی عذر کی وجہ سے معتکف مسجد سے باہر گیا تھا لیکن ضرورت سے زائد ٹائم وہاں اس نے گزارا تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔